الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو کوئی شخص خود اپنے اور اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھاتا ہے اور اچھی تربیت کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور فرمایا کہ تم خود اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو تمام کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دیکھیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اپنے بندے کہیں گناہوں کے سبب جہنم میں انہیں داخل نہ کرنا پڑے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے اپنے بندوں کو بتا دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم بچتے رہو، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی کہ ہر ایک شخص نگہبان ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم اگر دیکھیں کوئی بھی خرابی دیکھی جاتی ہے، یا تو کوئی ہمارا پڑوسی ہے، کوئی شراب پیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جانے دو، اس سے ہمیں کیا، اللہ اکبر۔ اگر کوئی جوا کھیلتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جانے دو، اس کا اور میرا کیا لینا دینا۔ ایسے ہی اگر کوئی بھی ہمارے معاشرے کے اندر برائی پائی جاتی ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے، ہر ایک یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس انسان کو پتا ہے، آپ کے سامنے میں نے حدیث مبارکہ پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی کہ ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نگہبان ہے۔ اگر قوم کا خادم ہے تو اس کی قوم کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا، اگر امام ہے تو پورے گاؤں کے مقتدیوں کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا، اگر بادشاہ ہے تو اس کی پوری رعایا کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا۔ آج تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال اس کے ساتھ اور میرے نامہ اعمال میرے ساتھ۔ تو پھر یہ حدیث مبارکہ کا کیا مطلب؟ اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نگہبان ہے، یعنی کہ جو اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور ہم نے اس کو نہیں روکا تو قیامت کے دن اس کی تو پکڑ ہونے والی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے ہم اس کو بتا دیں، کیونکہ ہم نگہبان ہیں۔ اور گھر کا جو آدمی ہوتا ہے، گھر کا جو مرد ہے، اس کو اس کی بیوی کے بارے میں اور اس کے بچوں کے بارے میں، اس کے آل اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو یعنی کہ اس کی آل اولاد جو گناہ کرے گی اس کو تو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا، لیکن اگر اولاد کو صحیح تربیت نہیں دی والدین نے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ اور آج کے اس دور میں، پرفتن دور میں، انسان دیکھو کہ انسان کی خواہشات کتنی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو مال و جائیداد دولت تو عطا کرتی ہیں، کوئی اپنی بیٹوں کے لیے کار خرید دیتا ہے، تو کوئی دیکھتے ہیں تو کوئی بڑے بڑے محلات ان کو تعمیر کر دیتی ہیں۔ اسی طرح اسی لیول سے ہم دیکھیں، اسی اینگل سے اگر ہم دیکھیں معاشرے کے اندر، تو اپنی اولاد کے لیے کیا کوئی کوشش نہیں کرتا۔
بہت کوششیں کرتی ہیں. اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے. اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو یہ کمی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح تعلیم اور تربیت نہیں دیتے، جس کے بارے میں ہمارے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما نحل والد وولدا من نحل افضل من ادب حسن. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو جو بہت سارے تحفے وغیرہ دیتے رہو، لیکن سب سے بڑھ چڑھ کر، سب سے بلند و بالا اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے تحفہ ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت اور تعلیم دینا ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے سب جمع کرتے ہیں تو کم سے کم ان کی آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کریں. یعنی کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.